محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین سیما علی عمر و ابو بکر و عثمان وعلی عائشہ وعلی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. عزیزان محترم، یہ رسول کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آپ نے بارہا سنی ہوگی. زیادہ سے زیادہ تھوڑی دیر آپ کے درمیان حال رہوں گا، آپ کے درمیان اور کھانے کے درمیان، اور آپ کے پیٹ میں انشاءاللہ اتنا پہنچ گئے ہوگے کہ آپ 10-15 منٹ سن سکتے ہیں. سنیے عزیزان محترم، توجہ سے سنیے گا، میری طرف متوجہ رہیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک جملے پر توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے گا. رسول نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. بے شک قتل حسین سے مومنین کے دلوں میں کافروں کے دلوں میں نہیں، منافقوں کے دلوں میں نہیں، مشرکوں کے دلوں میں نہیں، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی سوزش، ایک ایسی تڑپ، ایک ایسی آگ، ایک ایسی محبت پیدا ہوگی لا تبرد ابدا. بے شک قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی، کبھی بجھنے والی نہیں ہے، کبھی خاموش نہیں ہوگی، کبھی چپ نہیں ہوگی. ایک ایسی آگ، ایک ایسی تڑپ، ایک ایسی محبت، ایک ایسی سوزش، ایک ایسی جلن جو قیامت تک کبھی ٹھنڈی نہیں ہونے والی. کس کے دلوں میں پیدا ہوگی؟ ہے مومنین کے دلوں میں. تو عزیزان محترم، محبت کا ایک لازمہ ہے، ایک تقاضا ہے کہ محبت جب تک ظاہر نہیں ہوگی پتہ نہیں لگے گا. اگر مجھے کسی سے محبت ہے اور میں اسے نہ بتاؤں کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، یا میں اس کی مدد نہ کروں، تو اس پر ظاہر نہیں ہوگا کہ مجھے اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. محبت کا یہ لازمہ ہے کہ اس کو ظاہر کرنا پڑے گا، چاہے وہ فعل کے ذریعے سے ہو یا مدد کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، آپ کو محبت ظاہر کرنی ہوگی. اللہ محترم، جو مومنین کے دلوں میں محبت حسین پیدا ہوئی ہے قتل حسین کے بعد، اس کو ہم کیسے ظاہر کرتے ہیں؟ کبھی جلوسوں کی شکل میں، کبھی علم نکال کر، کبھی اپنا خون بہا کر، کبھی ان کی مصیبت پر آنسوؤں کو بہا کر ہم ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں کتنی محبت ہے حسین سے. لوگ کہتے ہیں یہ علم نہ نکالو، نہ نکالو، یہ کفر کی علامت ہے، کیوں کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی. کیا کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی. یہ علم نہ نکالو، یہ دلجنا نہ نکالو، یہ زنجیروں کا ماتم نہ کرو، یہ روتے کیوں ہو، کیوں مصیبت پر آنسو بہاتے ہو؟ کیا رسول نے بھی ایسا کیا ہے؟ کیا رسول نے بھی یہ سنتیں ایجاد کی ہے یا نہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں نہیں تھی؟ تو بھائی میرا اس سے سوال ہے کہ تم سوال کر رہے ہو کہ یہ بدعت ہے، تو یہ بتائیے کہ آپ کا وجود رسول کے زمانے میں تھا؟ آپ کا وجود رسول کے زمانے میں تھا؟ اگر نہیں تھا تو آپ سے بڑی بدعت کون، آپ سے بڑا کافر کون؟ یہ تھی یہاں تک کی بات. کریم کربلا آپ لوگوں کو اپنے گھر میں بلایا ہے. عزیزان محترم، ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایک فکرے پر توجہ کا طالب ہوں، ایک ایک فکرے پر سنیے گا. انہی کے در کچھ ملتا ہے، یہی سب خلاصہ کرنے والے آپ کی حکومت پر زیادہ عرش پر مجبور ہے. سنیے کریم کربلا کیا فرماتے ہیں، سنیے عزیزان محترم کیا فرماتے ہیں کریم کربلا. آپ حسین کی بارگاہ میں ہیں، کوئی چھوٹی موٹی سرزمین نہیں ہے یہ. جاتے ہیں نا حسین کو سلام کرنے، تو حسین نے کیا کہا سنیے کہ جو شخص بھی قید نہیں لگائی، جو شخص بھی اس قدر محبت ہے حسین کو آپ سے اور آپ سے کہ جو ذریعے حسین پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، سنیے کتنی محبت ہے حسین کو آپ سے. حسین فرماتے ہیں، سنیے عزیزان محترم، حدیث ایسی ہے قسم خدا کی اگر دلوں کے قابو پہ نہ اتر جائے تو بولیے گا. سنیے
سن کر سمجھ کر خاموش نہ بیٹھنے کا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان اگر ذکر علی پر نہ بولی جائے تو اس زبان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. زبان کا کوئی فائدہ نہیں جو چوراہوں پر تو چلے لیکن ذکر حسین پر خاموش رہے. دیکھیے کیا فرماتے ہیں حسین ابن علی. حسین فرماتے ہیں کہ جو شخص میری شہادت کے بعد فخر کیجیے آپ حسین کی بارگاہ میں ہیں. جو شخص میری شہادت کے بعد میری قبر پر آ کر مجھ پر سلام بھیجے گا اگر دوزخ میں بھی چلا گیا تو نکال لوں گا. دوزخ میں بھی چلا گیا تو نکال لوں گا. حسین فرما رہے ہیں اگر دوزخ میں بھی چلے گئے تو میں نکال لوں گا. یہ ہے حسین کی فضیلت, یہ ہے کریم کربلا, یہ ہے حسین ابن علی کہ جن کے کرم کی کوئی انتہا نہیں. اب حسین تک پہنچنے کے لیے ایک کوئی وسیلے کا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طریقے سے کہ جس طرح سے رسول تک نہیں پہنچا جا سکتا بغیر علی کے, اسی طرح حسین تک نہیں پہنچا جا سکتا بغیر عباس کے. سنیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومن اراد المدینہ والحکمہ ولیاتی من بابها. میں مدینہ علم ہوں, آئی ایم سٹی آف نالج. اور جو بھی اس سٹی میں, جو بھی اس شہر میں, جو بھی اس مدینے میں داخل ہونا چاہتا ہے, وارد ہونا چاہتا ہے تو اس پر واجب نہیں اوجب ہے کہ وہ دروازے سے ہو کر آئے, کھڑکی سے نہیں, دروازے سے ہو کر آئے. دروازہ کون ہے؟ من هو الباب, وہ امیر المومنین. تو اب اگر نانا کی طرح نواسا بھی آگر بڑھ کے کہہ دے کہ انا مدینۃ العشق وعباس بابها ومن اراد المدینہ ولیاتی من بابها. نانا کی طرح نواسا بھی آگے بڑھ کر کہتے تو عجب نہیں کہ انا مدینۃ العشق وعباس بابها فمن اراد المدینہ فلیاتی من بابها فمن هو الباب هو العباس ابن علی. حسین تک نہیں پہنچا جا سکتا عباس کے بغیر. کون ہے عباس؟ پہلے کربلا سنیے, شعر کی صورت میں پھر انشاءاللہ میں اپنے موضوع پر فرق کراتا ہوں. کربلا کیا ہے, فضیلت کربلا سنیے. ابھی کچھ روز پہلے میں نے چند بند لکھے تھے, اس میں سے ایک بند, یہ دو بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھیے کیا ہے کربلا. کربلا کہتے کس کو ہے, کربلا کی ڈیفینیشن کیا ہے, کربلا کی تعریف کیا ہے, کربلا کی تفصیل کیا ہے. سنیے حسین یہ کا مجمع ہے, ولایت علی کے چراغ سے سب کے دل منور ہیں. حسین سنیے دلائے محترم کہ کربلا روز ازل سے ہے ولا کا مرکز. ایک توجہ کا طالب ہو دیکھیے گا, یہ میں نے نہیں کہے, انہوں نے ہی کہلوائے ہیں. سنیے دلائے محترم, 5 اور 6 مصرع بغور توجہ فرمائیے گا کہ کربلا روز ازل سے ہے ولا کا مرکز, کربلا جود و سخا اور عطا کا مرکز. کیا ہے کربلا؟ سنیے کہ کربلا روز ازل سے ہے ولا کا مرکز, کربلا جود و سخا اور عطا کا مرکز. ارے کربلا سارے نبیوں کی بقا کا مرکز, سارے نبیوں کی بقا کا مرکز. ارے کربلا آج بھی ہے بحر وفا کا مرکز, کربلا آج بھی ہے بحر وفا کا مرکز. کربلا روز ازل سے ہے ولا کا مرکز, کربلا جود و سخا اور عطا کا مرکز, کربلا سارے نبیوں کی بقا کا مرکز. کربلا آج بھی ہے بحر وفا کا مرکز. کیوں ہے؟ ارے اس لیے کہ شہن خودے کے اسے ایسی روانی بخشی تابت زندہ رہے ایسی جوانی. شہن خودے کے ایسی روانی بخشی تابت زندہ رہے ایسی جوانی بخشی. کون ہے مالک کرب و بلا؟ سنیے یہ تھی کربلا. اب اس کربلا کا مالک کون ہے وہ بھی سنیے. کربلا روز ازل سے ہے ولا کا مرکز, کربلا جود و سخا اور عطا کا مرکز, کربلا سارے نبیوں کی بقا کا مرکز, کربلا آج بھی ہے بحر وفا کا مرکز. کیوں ہے؟ شہن خودے کے اسے ایسی روانی بخشی تابت زندہ رہے ایسی جوانی بخشی. ارے مالک کرب و بلا, مالک کرب و بلا نام ہے اس کا شبیر, مالک کرب و بلا نام ہے اس کا شبیر.
پل میں بگڑی جو بدل دیتا ہے سب کی تقدیر. والا نام ہے اس کا شبیر. پل میں بگڑی جو بدل دیتا ہے سب کی تقدیر. ارے جس نے دیکھا نہیں سائل کو غنی ہے یا فقیر. اللہ کا مطلب ہے کہ جس نے دیکھا نہیں سائل کو غنی ہے یا فقیر. ارے جھولی بھر دیتا ہے پھر مانگے یہ ہے ایسا امیر. کیا کہنے دیتا ہے سب کی تقدیر. جس نے دیکھا نہیں سائل کو غنی ہے یا فقیر. جھولی بھر دیتا ہے بن مانگے یہ ہے ایسا امیر. کیوں ہے؟ اس لیے کہ رکھتا ہے تو جہاں پہ حکومت یہ نورین. ارے بیٹا علی کا ہے جسے کہتے ہیں سب حسین. بیٹا علی کا ہے یہ جسے کہتے ہیں سب حسین. ماشاءاللہ کہتے ہیں سب حسین. اب حسین تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہونا ضروری ہے. بغیر وسیلے کے آپ اللہ تک نہیں جا سکتے تو حسین تک. سنیے عزیزان محترم, نبی تک پہنچنے کے لیے علی کا وسیلہ ضروری ہے. حسین تک پہنچنے کے لیے عباس کا ہونا ضروری ہے. عباس کا وسیلہ ہونا ضروری ہے. کون ہے عباس؟ سنیے, میرا پسندیدہ موضوع ہے حضرت عباس, اور میں دل کھول کے پڑھنے والا ہوں حضرت عباس. یہ سب کچھ انہی کا عطا کیا ہوا ہے. سنیے کون ہے عباس, عباس کی منزلت, عباس کی عظمت, عباس کی رفعت, عباس کی عصمت, عباس کی فضیلت کیا ہے. سنیے, اگر آپ نہ سنیں گے تو کون سنے گا؟ اگر آپ نہ سمجھیں گے کربلا میں رہ کے تو کون سمجھے گا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ تو موجود ہی اس جگہ ہے کہ جس جگہ کا ذکر پوری دنیا میں ہوتا ہے. سنیے کون ہے عباس. قال الامام جعفر صادق صلی اللہ علیہ کی زیارت ہی, ان کی زیارت میں فرماتے ہیں لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک. ارے خدا کی لعنت ہو جو آپ کے حق سے جاہل رہا. یعنی کوئی حق ہے عباس کا ہم پر, اگر ہم نے نہ پہچانا تو ہم خدا کی لعنت کے مستحق ہوں گے. کس کی لعنت؟ امام کی نہیں, بندوں کی نہیں, اللہ لعنت فرما رہا ہے. لعن اللہ من جہل حقک واستخف بحرمتک. ارے خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کے حق کو نہ پہچانا, جس نے آپ کی منزلت کو نہ پہچانا, جس نے آپ کے مرتبے کو نہ پہچانا, جس نے آپ کی فضیلت کو نہ پہچانا. بات کیا فرمایا؟ واستخف بحرمتک. اور جس نے آپ کی منزلت کو گھٹایا, جس نے آپ کی فضیلت کو گھٹایا, اس پر بھی خدا کی لعنت. اب معرفت سنیے عزیزان محترم, کون ہے عباس؟ کون ہے عباس؟ جس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جس وقت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے آخری وقت میں اپنے آقا و مولا ولی و وارث حضرت امیر المومنین کو وصیت فرمائی, اے امیر میرے بعد تنہا نہ رہیے گا, دوسری شادی کیجیے گا اور اپنا گھر بسائیے گا. جناب امیر المومنین نے اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بڑے بھائی عقیل کو حکم دیا, اور کیا کہا کہ ذرا ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جس سے ہونے والے بچے بہادر ہوں, شجاع ہو, جن کے مرد شجاع ہو. جناب عقیل نے ایک حکم کو لیا اور ڈھونڈنا تلاش کیا. جناب عقیل نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تلاش پر نکل پڑے. کچھ عرصے کے بعد واپس پلٹ کر آئے. جناب امیر سے کہا, سنیے عزیزان محترم, کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں. جناب امیر سے کہا, اے امیر المومنین, میں نے پورے عرب کو چھان ڈالا لیکن مجھے کوئی ایسا گھرانہ نہ ملا جو آپ کے گھرانے سے زیادہ بہادر ہو. مجھے ایسا کوئی گھرانہ نہیں ملا جو آپ کے گھرانے سے زیادہ بہادر ہو. جناب امیر نے کہا, ذرا تلاش کرو, شاید کہ تمہیں مل جائے. جناب عقیل نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلوات پڑھی. جناب عقیل نے جناب عقیل نے
دنیا میں گھومنا تلاش کیا, پورے عرب کو چھان ڈالا. جب علی کا سامنا ہوا تو علی نے کہا ارے کیا خبر ہے, جو حکم دیا تھا اس کی تعمیل کی یا نہیں کی؟ تو جناب عقیل نے کہا اے امیر المومنین, اے میرے بھائی علی, وہی حال ہے, میں نے پورا عرب تلاش کر ڈالا, مجھے کوئی ایسا خاندان نہیں ملا جو آپ کے خاندان سے زیادہ بہادر ہو. ہاں لیکن ایک ایسا خاندان ہے کہ جو گھروں میں نہیں بلکہ صحراؤں میں رہتا ہے, جن کی خواتین, سنیے جملہ سنیے جان محترم, کیا فرمایا جناب ایک ایسا گھرانہ ہے جو گھروں میں نہیں بلکہ صحراؤں میں رہتا ہے, جن کی خواتین عرب کے پورے مردوں سے زیادہ شجاع ہیں. جن کی خواتین, اس خاندان کی خواتین عرب کے سارے مردوں سے زیادہ شجاع ہیں. تو ذرا غور کیجیے جان محترم, جس خاندان کی خواتین عورتیں پورے عرب کے مردوں سے زیادہ شجاع ہوں, ان کے مرد کتنے شجاع ہوں گے, اور ان کے ہونے والی اولاد کتنی شجاع ہوگی, ہے نا. جناب امیر المومنین نے جناب ام البنین, جس کا نام تاریخ میں ہمیں بتایا, انتخاب کیا, نکاح کیا, عباس کی کیا فضیلت, کیا مرتبہ, کیا اولیت ہے, دیکھیے ہوتا ہے. جناب ام البنین سے اپنے گھر لے کر آئے. جس وقت جناب ام البنین گھر علی پر آئی تو کیا کیا, سب سے پہلے اس چوکٹ کو پوسا دیا, سب سے پہلے گھر علی کو پوسا دیا اور کہا شکر الحمدللہ. سنیے, اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک عرب کی خاتون نے جناب ام البنین سے کہا اے ام البنین, اے ام البنین, کیا آپ کو کوئی اور دوسرا گھرانہ نہیں ملا, کیا آپ کو اور کوئی دوسرا گھرانہ نہیں ملا, آپ اتنی غربت میں, آپ اتنی پریشانیوں میں کیسے زندگی بسر کرے گی, کیسے زندگی گزارے گی, کیا شرف ملا, کیا فضیلت کے لیے گھر میں آ کے کسی اور خاندان میں کرتی تو آپ کو ایک گھرم مقام عطا ہوتا. جناب ام البنین ہی دے سکتی ہے اس جملے کا جواب. سنیے عزیزان محترم, فضائل سنیے آپ, فضائل سننے والے حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر, دلوں کو محبت حسین میں منور کیا ہوا ہے. سنیے, جناب ام البنین فرماتی ہیں اے خاتون تن, تو کہتی ہے کہ مجھے در علی پر آ کر کیا فضیلت ملی, مجھے بیت علی میں آ کر کیا فضیلت ملی. ارے مجھ جیسی خاتون کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ میں علی کی جوتیوں پر لگی ہوئی دھول کو صاف کروں. یہ جناب ام البنین فرما رہی ہے کہ مجھ جیسی خاتون کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ میں علی کی جوتیوں پر لگی ہوئی دھول کو صاف کروں. اب کچھ عرصہ گزرا تھا, عالم خواب میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آئی. کیا فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت دیکھیے جناب محترم, کس قدر محبت ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضرت عباس سے. سنیے, جناب ام البنین کے خواب میں آ کر فرماتی ہیں, کیا فرمایا اے ام البنین, اے ام البنین, تم بہت جلد میرے بیٹے, کون فرما رہا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا بی بی ام البنین سے فرما رہی ہیں خواب کے عالم میں کہ تم بہت جلد میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی. کیا فرمایا, میرے بیٹے, اتنی محبت کوئی اپنے بچوں سے نہیں کرتا جتنی فاطمہ نے بی بی ام البنین کے بچوں سے کی. سنیے, فرمایا کہ تم میرے بیٹے عباس کی بہت جلد ماں بنو گی. کچھ عرصہ گزرا تھا, جناب ام البنین کے یہاں حضرت عباس کی ولادت ہوئی. ایک بابا جب نندر سے لوٹ پڑا, آخری جملہ ہے اور رفت مسائل انشاءاللہ. جناب فاطمہ نے فرمایا تم بہت جلد میرے بیٹے عباس کی ماں بنو. اب روز قیامت ایک روایت پیش کر رہا ہوں, دیکھیے گا جانا مطلب آخری روایت ہے اور آپ کی زحمت اور رحمت دونوں تمام. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بی بی ام البنین کے بچوں سے حضرت عباس سے کس قدر محبت ہے. سنیے, کیا ہے عباس, کون ہے عباس, اپنی منزل پر آ گیا. روز قیامت پروردگار عالم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہے گا اے فاطمہ, اے فاطمہ,
अपने बाबा की उम्मत की शिफाअत के लिए क्या लेकर आई हैं? अपने बाबा की उम्मत की शिफाअत के लिए क्या लेकर आई हैं? बीबी क्या जवाब देती है सुनिए। खुदा ने क्या फरमाया है, फातिमा तुम बहुत ए फातिमा तुम अपने बाबा की उम्मत की शिफाअत के लिए क्या लेकर आई हो? बीबी फरमाएंगी कि कफाना ले अजले हाजल मकाम अल यदानिल मक्तूअतान अन इब्निल अब्बास। अरे काफी है मेरे बाबा की उम्मत की शिफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए हाथ। फरमाएंगी काफी है मेरे बाबा की उम्मत की शिफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 कटे हुए हाथ। यह है अब्बास और यह है फातिमतुल ज़हरा। यह है अब्बास और यह है फातिमतुल ज़हरा। अरे फातिमतुल ज़हरा ने भी ये हाथों से कटते हुए मंजर देखा होगा। यही सरजमीन थी, यही टिल्ला ज़ैनबिया था कि जहाँ पर खड़े होकर दिल दुखियारी बहन एक अपने भाई के कटते हुए गले पर चलता हुआ खंजर देख रही थी। सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायत बताती है कि चंद साल की उम्र है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन ने अपने नाना रसूल को रोते हुए देखा। घुमक कर अपने नाना की गोद में आए और कहने लगे, ऐ नाना आपको किसने रंजीदा कर दिया? हुसैन सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनिए। ऐ नाना आपको किस चीज ने रंजीदा कर दिया? किस चीज ने रंजीदा कर दिया? रसूल फरमाते, ना पूछ मेरे लाल, बयान न कर सकूंगा। इतनी देर में फातिमतुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती है और कहती है, ऐ नाना ऐ मेरे बाबा, ऐसी क्या मुसीबत आप पर आ पड़ी, ऐसी क्या रंजीदगी आप पर तारी हो गई कि आप रोए जा रहे हैं। रसूल फरमाते हैं, बीबी जब तुम इतना इकरार कर रही हो तो मैं बता देता कौन है हुसैन। सुनिए, रसूल फरमाते हैं, बीबी फातिमा अभी कुछ देर पहले जिब्राइल आए थे और मुझसे कह रहे थे, ऐ मोहम्मद अपने हुसैन तक ये पैगाम पहुंचा दो कि खुदा के नजदीक हुसैन का एक मनसब मुंतखब करता है, मनसब मौजूद है। खुदा ने एक हुसैन के लिए एक मनसब चुना है, उसके लिए लेकिन कुछ शर्तें हैं। बगैर शर्तों तक हुसैन उन तक नहीं पहुंच सकता। हुसैन ने ये सुनना था, कहा ऐ मेरे नाना मुझे बताइए ताकि मैं ये मनसब हासिल कर सकूं, वो शर्तें क्या है? जनाब रसूल ने कहा, ना पूछ मेरे बेटे, उसमें से चंद शर्तें ये हैं कि तुझे अपने नाना का मदीना छोड़ना होगा, अपने नाना का मदीना छोड़ना होगा और सहरा में तपती हुई सरजमी पर अपने भरे काफले के साथ शहीद होना होगा। बोला हुसैन फरमाते हैं, मेरे आका मेरे नाना और बताइए और क्या शर्तें हैं? रसूल फरमाते हैं, बेटा हुसैन सुनो दिल थाम कर, क्या शर्तें हैं वो कि तुम्हें अपने जवान बेटे का जिगर देना होगा, तब तुम्हें जाकर ये मनसब मिलेगा। अपने तुम्हें 6 महीने के बच्चे का गला देना होगा, अपने अब्बास जैसे भाई के बाजू को देना होगा। अरे अपने भाई हसन की निशानी कासिम इब्ने हसन की लाशे को पामाल होते हुए देखना होगा। जब एक मर्तबा रसूल खामोश हो गए और कहने लगे, हुसैन ऐ मेरे नाना आगे बताइए क्या और क्या शर्त बाकी है? रसूल कहते हैं, ना पूछ, अरे आखिरी शर्त ये बताई कि मेरे हुसैन दिल थाम कर सुनो, अरे वो शर्त ये है कि तुम्हारी बहनों की रिदाएं, तुम्हारी बहनों की रिदाएं लिखी जाएंगी। हुसैन उमर कर कहते हैं, ऐ मेरे नाना क्या ये सब मेरे नजरों के सामने होगा? हुसैन नाना फरमाते हैं, नहीं मेरे लाल, तुम्हारा सर उस वक्त नेज़े पे होगा और देख रहा हो मैं सारा मंजर कि किस तरह तुम्हारी बहनों को गुल गलियों में कूचों में फिराया जा रहा है।